الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال المضطرب. لا إن مدحت محمدا بمقامته ولكن مدحت مقامتي بمحمده. هزار بار بشو يمدحن ومشكو ولا فروز دامت گفتن کمال بی ادبی است. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر خواب ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. گرد میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. بپندار سعدی کے راہ صفا تمام وقت جذبت مصطفیٰ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقال ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت رد کنی برقبو انا دستدار مانے آل رسول. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدہ ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا لگا اینٹ جس پہ ہڈی چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جس طرح اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل جائے گی. شنیدم کے در روز امید بدارا بنے کا بے محشر کری. ارشاد باری تعالی کہہ دیجیے تو تمام لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں. اور وہ وسوسہ ڈالنے والے ہیں کون؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. یہ قرآن پاک کی دو ترتیب میں تلاوت میں سب سے دو آخری صورتیں ہیں. نزول ترتیب میں نہیں، تلاوت ترتیب میں دو آخری صورتیں ہیں. ان کا نزول اکٹھا ہوا ان دو صورتوں کا مجموعہ 11 آیتوں پر مشتمل ہے. مدنی صورتیں ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے الا اعلمنی، کیا میں تمہیں اس بات کی تعلیم نہ دوں جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی اور اس جیسی مجھ پر اور کوئی صورتیں نازل نہیں فرمائی. لم ينزل علی مثلہ، اس جیسی اور صورتیں نازل نہیں. قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے فضائل میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا آخر، آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری آیات، یہ 4 مشہور آیات ہیں جو فضائل میں سب سے اہم مقام رکھتی ہیں. مگر تعوذ اور پناہ مانگنے کے عنوان سے یہ ایسی صورتیں ہیں، اس جیسی صورتیں نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ تورات میں، نہ قرآن میں. چنانچہ نبی علیہ السلام کا معبود تھا زندگی بھر. نبی علیہ السلام کا معبود تھا زندگی بھر. سوتے وقت ان صورتوں کی تلاوت فرماتے اور ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے زندگی بھر. اور
احباب کے ذہن میں ہے کہ سورہ اخلاص جو ہم نے پڑھا وہ بھی قرآن کی پاک کی منفرد صورت ہے، جس میں اللہ نے فرما دیا کہ میں ہی کائنات کا علیم کل ہوں، قادر مطلق میں ہوں، نفع نقصان کا مالک میں ہوں، اور یہ سمجھا دیا کہ ساری کائنات کا حاجت روا میں ہوں، مشکل کشا میں ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس پوری کائنات میں اس کا ہم پلہ کوئی نہیں۔ جب اس کا ہم پلہ کوئی نہیں تو پھر وہی اللہ اس قابل ہے کہ اسی سے پناہ مانگے، اسی سے چنانچہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ان 11 آیات کو معوذتین کی شکل میں 2 سورتوں کی شکل میں نازل فرمایا۔ گزشتہ سبق احباب کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے کہ صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنی ایک صفت کا اظہار فرمایا اور آگے پناہ 4 چیزوں سے مانگی گئی، چاروں چیزیں ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ من شر ما خلق، مخلوقات میں جتنا بھی شر ہے اے اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، رات کا جب اندھیرا ہو جائے تو شیاطین بھی حرکت میں آتے ہیں، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے اور چور ڈاکو وہ بھی حرکت میں آتے ہیں، یا اللہ ان سب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، پھونک مارنے والیاں گروہ میں ان کے شر سے بھی۔ جب رات کا اندھیرا ہو جائے تو اس قسم کے علوم فاسد کرنے والے وہ بھی راتوں کو حرکت میں آتے ہیں۔ کوئی قبر پہ بیٹھا ہے، کوئی نہر کے کنارے بیٹھا ہے، کوئی درخت میں بیٹھا ہے، اور کوئی جنگل میں صحرا میں بیٹھا ہے، کوئی راوی کے کنارے بیٹھا ہے۔ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے شرور سے۔ وہ اسی انسانی آبادی میں رہتے ہیں، چوکوں پہ، چوراہوں میں، گھروں میں، انسانوں سے دور نہیں۔ یہ اللہ ان 4 چیزوں کی پناہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اب دنیا کی پناہ تو مانگ لی گئی، مگر وہ چیز جس کو ہم نے دنیا میں اختیار کرنا ہے وہ کارآمد ہے اگلے جہاں میں۔ وہ تب ہے جب اس ایمان کو آخرت میں بچا کے لے جائے۔ اس کے بچنے کے لیے پناہ وہ بھی اللہ سے مانگی کہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ تو اس صورت میں ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ سب توجہ ہو ذرا، سورت کے آغاز میں رانا صاحب کون سی سورت ہے؟ یہ قرآن پاک کے آغاز میں پہلی سورت، وہاں پہ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس۔ تمام تعریفیں رب العالمین کی، جو ساری تعریفوں کا حقدار ہے۔ میں اسی رب سے لوگوں کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ اسی رب سے، جس رب کا تعارف قرآن کھولتے ہیں تمام تعریفوں کا حقدار۔ اس کے بعد فرمایا ملک الناس، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جو قیامت کے دن کا مالک ہے وہی لوگوں کا مالک ہے۔ لوگوں کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں۔ سورہ فاتحہ اور اس میں مطابقت، موافقت، 2 باتوں کیا آگئی؟ تیسری بات الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب عبادت تیری، مدد تجھ سے، ملا تو، جب تو الہ ہے تو تیری پناہ مانگتے ہیں، کسی اور کے دروازے کیوں دیکھیں؟
سورہ فاتحہ کی 3 باتیں، انہی 3 باتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس صورت میں انہی 3 صفات کے مالک سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 باتیں۔ دوسرا فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، شعور اس کا بیدار ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے ماں مجھے پانی پلا رہی ہے، فیٹر میں دودھ دے رہی ہے، میرے لباس تبدیل کر رہی ہے، باپ مجھے لوریاں دے رہا ہے، گود میں اٹھا کے دکان پہ لے جا رہا ہے، یہ لوں گا یہ لوں گا۔ جب میں دیکھا رستہ خراب ہے تو مجھے گود میں اٹھا لیا، کندھوں پہ بٹھا لیا۔ یہ 2 کائنات کے 2 فرد یہ میری پرورش کر رہے ہیں۔ بہت سے عمر کے ذہین وہ لوگ ہیں جن کو اپنا بچپنے کا یہ زمانہ بھی یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہے گزر، مجھے بھی کچھ حصہ یاد ہے۔ میری اتنی چھوٹی عمر، جب بچہ شوروا کھائے تو اس کو مرچوں کو تکلیف نہ ہو، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ابو جی رحمۃ اللہ علیہ سالن میں سے آلو کا دانہ نکال کر چوس کر مجھے کھلایا، مرچیں زیادہ ہیں اس کو تکلیف، اور بھی بہت سی چیز ایک ہی سال میں۔ بہت سے ذہین لوگ ان کو یاد ہوتا ہے، بہت سے ہماری طرح کے غافل ہیں ان کو جوانی کی بھی باتیں یاد ہیں، وہ ان جی سو کے گزاری ساری۔ خیر، تو اس کے ذہن میں پرورش کرنے والے کون ہیں؟ والدین۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مجازی تیری پرورش کر رہے ہیں، تیرا حقیقی رب میں ہوں، تیرا حقیقی رب میں ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے جوتی مانگی باپ نے دی، پیسہ مانگا ماں نے دیا، کافی مانگی ماں نے دی، دودھ مانگا وہ دیا، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ مگر جب وہ بڑا ہوتا ہے، جوانی میں قدم رکھتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میری ہر ضرورت میرے والدین پوری، موٹر سائیکل مانگی لے کے دے دی، گاڑی مانگی لے کے دے دی، پیسے مانگا دے دیا، مگر ساری ضرورتیں میرے والدین میری پوری۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی بڑے عہدے پہ فائد ہونا ہے، میں نے بیرون دنیا میں جانا ہے، تعلقات عامہ کے لیے میرے اب بہت سے کام وابستہ ہیں حکمرانوں سے۔ کن سے وابستہ ہیں؟ وہ میری یہ ضرورت پوری کریں گے۔ میں نے ایم.اے تعلیم حاصل کر لی، کسی کلیدی اسامی کے لیے درخواست لکھتا ہے، اب وہ حکمرانوں کی رابطہ کرتا ہے، جناب میں پڑھ لکھ گیا، میں نے کو عہدہ دو، مجھے کو مقام دو۔ اب وہ والدین یہ تو نہیں ضرورت پوری کر سکتے، تو تم لکھایا پڑھایا، کام ساڑھا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے۔ اب یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوتی نظر آتی ہے؟ دنیا کے حکمرانوں سے۔ تو اللہ نے فرمایا جس طرح میں نے تجھے پہلے تعلیم دی کہ کیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، میری حقیقی پرورش کرنے والا اللہ ہے، والدین نہیں، وہ تو مجازی طور پر۔ بیمار ہوا اٹھا کے لے گئے، بھوک لگی کھلا دیا، حقیقی پرورش کون کر رہا ہے؟ تو ذہن میں یہ بٹھایا حقیقی پرورش کرنے والے کی پناہ مانگ۔ اب وہ کھلی آنکھ سے دیکھتا ہے شعور کی دنیا میں کہ میری ضروریات حکمران بادشاہ پورا کر رہے ہیں، تو اللہ فرمایا نہیں، ملک الناس، ان لوگوں کے سب کا جو بادشاہ ہے اس کی پناہ مانگ، جو مالک الملک تؤتی الملک من تشاء ہے، مالک الملک تؤتی الملک وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ اللہ، وہ مالک جو للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا مالک ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔
اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے کی عمر تک، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے کی عمر تک، وہ اللہ اس کی پناہ مانگ، ان بادشاہوں کی پناہ نہ مانگ، جو ان بادشاہوں کا بھی مالک ہے اس کی پناہ سے۔ تیسرا فرمایا الہ الناس، جب وہ اور آگے قدم رکھتا ہے، کوئی شجر کو الہ مان رہا ہے، کوئی حجر کو، شمس کو، کوئی قمر کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمارا الہ ہے، ہم اسی معبود کی پناہ، معبود حقیقی اسی کی ہم پناہ۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے رب کی پناہ مانگ رہا ہے، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگ رہا ہے، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگ رہا ہے، تو اب محب اور محبوب کے درمیان میں ایک قرابت، تعلق، محبت، مودت کا رشتہ قائم ہے۔ کون سا بات سمجھا؟ اب اسے اللہ کی محفل میں، اللہ کے نام میں، اللہ کے تعلق میں چین، قرار، سکون ملتا ہے، جو اس کو کہیں بھی نہ بیوی کی صحبت میں، نہ والدین کی صحبت میں، دنیا کی کسی مجلس میں اس کو چین، سکون، قرار نہیں، جو محبوب حقیقی کی صحبت میں ملتا ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو، قلوب کا چین تو میری ذکر ہے۔ کر سکتا ہو جو بڑی باریک لطیف بات کہنے لگا، جب وہ چین، قرار، سکون لے رہا ہے، اب کوئی خفیہ طاقتیں اس چین کو چکنا چاہتی ہے، غارت گری کرنا چاہتی ہے، اس چین کو ختم کرنا چاہتی ہے، ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں لوگوں کا رب بھی ہوں، تیرا لوگوں کا بادشاہ بھی ہوں، معبود بھی ہوں۔ جب تو یہ تینوں میری صفتوں کو ذہن میں بٹھا کر میرے قریب آیا اور تو نے مجھ سے محبت کی راز و نیاز کی باتیں شروع کی، اور ایسا سکون اب اس میں رخنہ اندازی بھی ہوگی، کوئی خفیہ طاقت ہے وہ گڑبڑ کریں گی تو ان کی پناہ مجھ سے مانگو، من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹنے والے اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے، پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ اور اب آپ کے ذہن میں ہوگا سورہ نصر کے گفتگو کے دوران میں نے 4 باتیں نقل کی تھی، انسانیت کے جو دشمن ہیں وہ 4 ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان میں خلل ڈالنے والی 4 طاقتیں، اللہ سے دور کرنے والی۔ ایسا کتنی طاقتیں؟ 4، 2 ظاہر ہیں، 2 چھپی ہوئی۔ رن صاحب 2 ظاہر، 2 باطن۔ ظاہر کافر ہے اور منافق۔ ظاہر میں کون ہے؟ ظاہر کافر، ساری دنیا کا۔ آج مسلمانوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ ایٹیٹیوڈ پر کون زور لگا رہے ہیں؟ بیٹے تو واضح ہے نا، وہ ہمیں اللہ کے قریب آنے کے لیے اجازت، ان کی تخریبی سازش یہی ہے کہ اللہ سے دور کر دو، یہ اللہ کی نہ مانے۔ چنانچہ پاکستان کا ضلع قصور کا ایک وزیر خارجہ، اس نے اپنے مجلس میں بات کی کہ میں نے اپنی وزارت خارجہ میں اور اپنی زندگی میں تقریباً بہت دنیا کا چکر لگایا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام دنیا کفر کی نگاہوں میں 2 ہے۔ ایسا بڑی ڈوگی گل ہے، اسلام کی دنیا کی کافروں کی نگاہ میں اسلام کتنا ہے؟ 2 ہے۔ وہ کہتا ہے ایک اسلام ان کے بارے میں ہے اور ایک اسلام ان کے بارے میں ہے۔ جو اسلام ان کے بارے میں ہے اس کے لیے وہ کروڑوں روپے ہمیں دیں گے، وہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول چل سے کانفرنس میں نذرانے دیگا کھڑکنڈیاں اور پھر 12 کو جلوس،
ساری دنیا. وہ کہتا ہے یہ ڈھول ڈھمکے، یہ کھیل کود، یہ ان کے بارے میں، یہ لا ولا، یہ ان کے بارے میں. یکم محرم سے 10 محرم تک جو ہوتا ہے یہ ان کے بارے میں. اور مزارات پہ عرس و قوالی، مرد و زن کا کٹھ اور ملاپ، شور و غل اور ننگے پاؤں ڈانس دھمالے، یہ ان کے بارے میں. وہ اربوں روپے اس میں تو ہمیں دینے کو تیار ہے. ایک کام ہو رہا. اور دوسرا کام، دوسرا اسلام حقیقی معنوں میں انسان مسلمان اپنے نظریات میں کھڑا ہو جائے اور اپنے دین میں کسی کو رخنا اندازی نہ کرنے دے. نہ ہم سود کو برداشت کریں گے، نہ زنا کاری کو برداشت کریں گے، نہ ہم شراب نوشی چلنے دیں گے، نہ ہم لڑائی جھگڑا قتل و غارت ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے. مساجدوں کو آباد کریں گے، مدارس خانقاہ تبلیغی مراکز اور عوامر اللہ جن کام کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی پڑھیں گے، واقام الصلاۃ پڑھوائیں گے بھی، آتوا الزکاۃ اور ایتاء الزکاۃ زکات دیں گے بھی، دلوائیں گے. صدیق اکبر نے کیا کہا منکر زکات سے کہ جو زکات کے ساتھ رسی آتی تھی میں اور بھی لونگا وہ بھی نہیں چھٹا. کہنے لگے اے جڑا اسلام ہے یہ انہوں نے بارے چلیے. وہ کہتے ہیں اے نہیں ایسے. عورتوں کو حجاب میں لائیں گے اور چوکوں چراہوں پہ بے حیائی نہیں ہونے دیں گے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. وہ بے حیائی، بری باتوں اور ظلم سے روکتا ہے. یہ نہیں ہونے دیں گے. وہ آرڈر دے رہا اپنے بندوں کو، یہ کام جہاد کا رستہ روکنا ہے. تو فرمایا کافر ظاہراً تمہیں گڑبڑ کرے گا، وہ تمہیں نظر بھی آ رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار، جہاد کرو ان سے. جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، مالوں سے، تلواروں سے، زبانوں سے جہاد کرو، ڈٹ جاؤ. یہ تو سمجھ آ گئی. اب ظاہر کا ظاہر سے مقابلہ سمجھ میں آ گیا. دوسرا منافق ہے، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام پہ طنز کریں گے، اسلام میں تشکیک، شک و شبہات پیدا کریں گے. ان سے دلائل کی زبان میں جہاد کرنا ہے. ان سے جہاد کون سا کرنا ہے؟ دلائل، براہین، قوت گویائی سے جہاد کرنا ہے. تم غلط کہتے ہو، یہ اسلام. انہوں نے کہا کہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا ہے. سب توجہ. انہوں نے کیا کہا اسلام تلوار کو تھی مار کے لوکل میں پڑھا ہے. آج بھی کہتے ہیں مار کے مسلمانوں کو تم کیا بھائی ایسا کرتے ہو. اگر سندھ میں کوئی اسلام قبول کر لے تو اس داغ چھوڑنا اسلام قبول کرے. آج بھی یہ بل آ رہا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر فلاں کی تحویل میں دیا جائے گا، تمام ادیان کی کتابیں دی جائیں گی. 90 دن کے بعد اسے پوچھا جائے گا اگر وہ اس نے کہا کہ نہیں میں نے اسلام قبول کرتا تو جن لوگوں نے اس کو دعوت دی ہے ان کے لیے سزا موت ہو. 25 سال کیا دو جو فی الحال رک گیا. فی الحال وہ بل ایسا سنیے بات ہے، کوئی اسلام کی دعوت نہ دے. یہ حرکتیں کرنے والے منافق ہیں. کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازہ بھی پڑھ رہے ہیں، عیدیاں نمازہ دی تصویریں بھی آندیاں نے میڈیا تے، عمرہ کرن دیا فلمیں بھی بن کے آندیاں نے. تے حرکت ہے نابالغ کا اسلام قبول نہیں. حضرت علی کے اسلام کو کیا کہیں گے؟ ان کے اسلام معتبر نہیں. یہ منافق حرکت کرتے ہیں. فرمایا ان کے مقابلے میں دلائل دو، ان کے مقابلے میں دلائل کی زبان استعمال کرو. یہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب یہ دو ظاہراً دشمن ہیں، دو چھوٹے ہوئے ہیں. ایک نفس امارہ، نفس وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. قرآن کا 13واں سپارہ، اس کی پہلی آیت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جملہ قرآن نے نقل کیا. میں اپنے نفس برات کا اعلان نہیں کرتا، نفس امارہ تو ہر ایک کا برائی ہی کا حکم دیتا ہے. اور یہ ایسا دشمن ہے جو
انبیاء کے ساتھ بھی ہے، اولیاء کے ساتھ بھی ہے، مقدس شخصیات کے ساتھ بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعداء عدوک التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان۔ بانگ ملی، آنکھ کھلی تو سو جا نہیں 10 منٹ پہلے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایسا کو کہنا ہے نا، دیسا کو نہیں، دیستا نہیں، اذان دا ٹائم ہو گیا، بانگ نہ دے رہا ماننا، اور کو دے لے گا، اور بندے تھوڑے لے سارا مارنا کافر ہے، اور کو دے لے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نفس مار، ایسی ہزاروں ترتیب۔ مثالیں بادشاہ نے کہا نا صبح یہ تالاب دودھ سے بھرنا ہے، تو میں نے کہا یار راؤ علی دے گھر مجھے ہون گیا، رانا بندہ ہے وہ دودھ لے جا کے تو پانی لے جا کاری ہے، پانی ڈالا ہے، صبح دیکھا تو سارا پانی سے بھرا پڑا، دودھ کوئی بھی نہیں لایا۔ اب یہ جو ترغیب دے رہا ہے پانی کی، پانی ملا لے دودھ میں، ماں نے کہا، بچی نے کہا جناب نہیں ٹھیک نہیں، اب یہ پانی ملانے کی جو دعوت دے رہا ہے یہ کون ہے؟ لیکن پتہ ہے یہ اندر سے جو داعیہ پیدا ہو یہ نفس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان اعداء عدوک التی بین جنبیک، یہ دو پہلوؤں کے درمیان میں تیرا سب سے بڑا دشمن۔ یہ نظر نہیں آتا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ریاضت، مجاہدے، مشقت۔ وہ کہنا خرچ نہیں کرنا، انہوں نے کہا تو 1 روپے تو روکے پہ تا خرچ کرنا۔ وہ کہنا یار فرض نماز پڑھی چلو تھک گئے ہیں، بیوی دا حق، بچے دا حق وہ بھی ہے، مہمان آئے ہیں دودھ بھی لے آنا ہے، انہوں نے کہا تو 2 نفرہ تو روکیا، میں تا پڑھ کے جاؤں، روک کے دکھا۔ انہوں نے کہا سورہ یاسین پڑھ لی بس کر، چل کر نو تھک گیا ہے، انہوں نے کہا میں سپارہ ہی پڑھ کے جاؤں، نہیں جاتا۔ ریاضت، مجاہدہ، مشقت، اور اس کا سب سے بڑا علاج ذکر علاج، سب سے بڑا اس کا کیا کر۔ چنانچہ اولیاء کرام انہوں نے اپنی رویت قلبی کی نگاہ سے دیکھا کہ وہ شیطان وہ بچھڑ کی طرح یہاں بیٹھا ہے، جب دل کو غافل پاتا ہے دست ہے، اور جب دل غافل نہ ہو اللہ اندر اندر ہو رہی ہو پیچھے ہٹ جائے، وہ کہتا نہیں ہم نہیں کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے کیا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں ہو اور دل کا ہو اللہ کا۔ یہ تو یہ اس سے بچنے کا طریقہ تو اللہ جل جلالہ و من والہ فرما رہے ہیں یہ ایسا خفیہ دشمن ہے یہ۔ اور دوسرا شیطان کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی، اس نے خود کو بھی اپنی اولاد کو بھی تمہارا دشمن بنا دیا۔ چنانچہ قرآن کی آیت سورہ یاسین میں ہے اللہ قیامت کے دن کہیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اور میرے بندوں میں نے تم سے انبیاء کے ذریعے قرآن کے ذریعے پیغام نہیں دیا تھا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور دشمن بھی کیسا؟ اس نے دشمن بھی ایسا، جب اللہ نے ارادہ درگاہ کیا تو اس بدبخت نے زبان سے کیا کہا قرآن میں نقل کر دیا اللہ نے اس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے کہا فابت منہا، نکل جا یہاں سے، اتر جا، چل جنت سے نیچے آ گیا، فخرج منہا فانک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، اب تو ذلیل لوگوں میں سے۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے، قال انک من المنظرین، جا میں نے تجھے مہلت دے دی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور راستے پہ دھرنا مار کے بیٹھ جاؤں۔ پھر کیا کرے گا؟ ثم لآتینہم، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان میں سے اکثر کو شاکر نہیں پائیں گے۔ توجہ رن صاحب، لا تجد اکثرہم شاکرین، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، میں اسے ناشکری کا جملہ کہوں گا۔ ناشکری کا جملہ
آپ بتائیں آپ کا بیٹا اگر یوں کہے ابو جی میرے واسطے کیتا کیے تمہارا تب بدن کو آگ لگ جاتی ہے۔ اور میں نے عمر کی 60 سال سردیاں نہ دیکھی، گرمیاں نہ دیکھی، موسم خزاں بہار کو نہ دیکھا، سب کچھ تمہارے لیے کیا؟ تو بکواس کرتا ہے، تیرے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایسا تو یہ اللہ، وہ شیطان نے اللہ سے کہا میں سامنے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، پیچھے سے بھی، اور آپ ان میں اکثر کو شاکر نہیں پائیں گے۔ اور یہ شکر کا ناشکری کا جملہ ہر تیسرے میں، وہ ڈیفنس میں رہتا ہے تب، لگژری گاڑی استعمال کر رہا ہے تب، وہ ڈی سی او لگ گیا تب، وہ 70 سال تک اس کی جوانوں جیسی صحت ہے تب ناشکری۔ تو اب یہ دشمن اتنا خطرناک ہے، دشمن اللہ تعالیٰ کی صفت مہربانی دیکھیں۔ اللہ نے کہا ظاہر دشمن سے تو یہ کرو، تیر تلوار نیزہ بھالا کافر سے، منافق سے دلائل کی زبان استعمال کرو، اور یہ جو دو دشمن ہیں نظر نہ آنے والے، ان سے بچنے کا طریقہ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں سینوں میں۔ کہاں ڈالتے ہیں؟ من الجنۃ والناس۔ ہزاروں بندے مسلمان کہیں گے وہ یار تو نمازہ پڑھی ہے تو لبیا کی ہوتا ہے، بزرگوں کو جانا ہے تو لبیا کی ہے، یہ ملا ہے کہ ایمان بچا ہوا ہے، تیرا ایمان نہیں ہے، تو منافق ہو گیا، تو پتہ نہیں کس درجے تک پہنچ گیا۔ میں الحمدللہ مومن ہوں اور پڑھتا رہوں گا تو اس کے بدولت ایمان کی حالت میں قبر میں چلا جاؤں، علماء صلاحہ کی مجلس میں جاؤں گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ الحمدللہ ایمان کی حالت میں اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اور فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دل پہ خیالات آتے ہیں، آسمان ہے یہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، زمین اتنی بڑی اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، یہ دریا یہ خود تو نہیں چل رہے، پہاڑ درخت یہ نباتات خود تو نہیں اگ رہے، کوئی اگانے والا ہے، خود بچے کی پرورش نہیں ہوتی۔ یہ خیالات دل پہ آتے ہیں بارش کے قطروں کی طرح، ان کے آنے کے بعد پھر عقیدہ بنتا ہے کہ اللہ ہے، عقیدہ بننے کے بعد ارادہ آتا ہے، ارادے کے بعد عزم کامل آتا ہے، ارادہ آتا ہے نماز بھی پڑھا، روزے بھی رکھا، اس رب دی تعلیم بھی حاصل کی، یہ ارادہ ہے، اور اس ارادے کی کو جب تکمیل کے درجے میں پہنچاتا ہے وہ عزم کامل ہے۔ اور جب ہم شیطان اس کے راستے میں مخل بنتا ہے، عقیدہ بھی خراب کرتا ہے، ارادے کو بھی نہیں آنے دیتا، عزم کامل کو بھی نہیں آنے دیتا، اور وہ یہ اس لیے فرمایا کہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان تین صفات کا مالک جو رب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے، اس سے پناہ مانگ، من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹنے والے وسوسے کے شر سے جو سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ جنوں میں سے بھی ہے اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان دنیا سے جاتا ہے اور جاتے ہوئے جو اللہ نے خاص چیز پیدا کی اس کا مزہ ہی نہیں چکتا، بغیر مزہ چکھے دنیا سے چلا جاتا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی معرفت۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اس کا یقین دل میں آئے، توکل آئے، اور اس کی معرفت آئے، اس کی محبت کی چاشنی کی حلاوت دل میں بس اس کے لیے اللہ ہے، یہ چکھتا ہی، اس کو شیطان چکھنے نہیں دیتا۔ فرمایا اسے اس کیفیت سے شیطان دوچار کرتا ہے، اب اسے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کی پناہ، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کے مسائل، دنیا کے دکھ درد، حزن و غم اور دنیا کی آفات و بلیات، اس سے پناہ مانگنے کا طریقہ بھی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد، اور آخرت ایمان کی حالت میں چلے جاؤ اور تمہیں جنت مل جائے، وہ ایمان کے بدولت ہوگی، وہ دنیا کے عہدے اور منصب کے ساتھ وابستہ
نہیں وہ ایمان سے وابستہ ہے. وہ کس سے وابستہ ہے؟ ایمان سے. ایمان سے. اور ایمان سے بچاؤ کا طریقہ اللہ کی پناہ مانگ. وہ جو باطنی تیرے دو دشمن ہیں جو تجھ پہ حملہ کرتے ہیں ان سے تو بچ نہیں سکے گا جب تک مجھے اللہ کی پناہ دے. ان سے بچنے کا طریقہ کہ مجھے اللہ کی پناہ مانگ. اور اللہ جل جلالہ و منوالو نے طریقہ بھی خود ہی سکھلا دیا کہ وہ یہ سورہ فلق اور ناس کا اہتمام. صبح بیدار ہوتے ہیں ہم اس کو پڑھیں, باہر نکلیں گے شیطان حملہ کرے گا. شیطان کے نمائندے بہت ہیں. جو تمہیں دین کے خلاف برگلا رہا ہے وہ شیطان کی نمائندگی کر رہا ہے, اور جو تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہے وہ اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے. وہ اللہ کی نمائندگی. تو یہ ہے اس سے سب سے آخر میں طریقہ اللہ نے بتلا دیا. کیا یہ میں نے قرآن دیا ہے, ہدایت والا پیغام ہے, اس کو سینے سے لگائے گا, شیطان حملہ کرے گا, اس سے بچنے کا ہتھیار میں اللہ تمہیں دے رہا ہوں. سورہ فلق اور ناس پڑھتا رہے, اس سے بچ جائے. اب اس عنوان سے آخری جملہ. سورت قرآن کا سب سے پہلا جملہ حرف کیا ہے؟ با. بسم اللہ کیا ہے؟ توجہ کیا ہے؟ با. اور سب سے آخری حرف کیا ہے؟ والناس. سین. دونوں کو ملایا تو کیا بنا؟ بس. کیا بنا؟ بس. بس فارسی زبان کا لفظ ہے. ساری زبان سے تو بس کٹی کر دینا. اس کا ترجمہ ہے کافی. اس کا ترجمہ اب تمہیں یہ قرآن مل گیا, اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں, بس یہی تمہارے لیے کافی ہے. بس یہی تمہارے لیے کافی. اس کے لیے دنیا میں اور کسی چیز کی اب ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم با سے آغاز ہے اور من الجنت والناس سین پہ اختتام ہے. بس یہ رشد و ہدایت کے لیے اور تمہاری ظاہری اور باطنی کمالات کے حصول کے لیے اور ترقی درجات کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے, اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت بس یہی قرآن کافی ہے. اللہ ہمیں اپنی ہدایت کے لیے, دین اور دنیا کے لیے آخری توجہ کا مرکز اللہ ہمیں اسی قرآن کو بنانے کی توفیق نصیب.